بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک انفارمیشن ود حسن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائمہ۔ جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے پچھلے حصے میں بات کی واقعہ کربلا کے حوالے سے کہ یزید امام حسین کا دشمن کیوں بن گیا اور امام حسین مدینہ سے کیوں نکل گئے، مسلم بن عقیل کو کیوں شہید کیا گیا اور کیوں امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، امام حسین نے حج کیوں ادا نہیں کیا، وہ کربلا کیسے آئے، حر کا کیا کردار تھا اور حر امام حسین کے لشکر میں کیسے آیا اور شہید ہو گیا۔ اب اس کے آگے کا واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کے اس حصے میں۔ 9 محرم امام حسین نے اپنے قافلے سے خطاب کیا اور اسی خطاب کے دوران چراغ بجھا دیے۔ امام حسین نے کہا کہ میں تم سب سے راضی ہوں اور تم سب کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، تم سب رات کے اندھیرے میں واپس جا سکتے ہو، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، لہٰذا آپ لوگ رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ۔ مگر کوئی بھی امام حسین کو چھوڑ کر نہ گیا۔ 9 محرم کے آخری خطاب کے بعد اگلے دن جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ایک طرف 72 لوگوں کا قافلہ اور دوسری طرف 32,000 کا لشکر، لیکن امام حسین اور ان کے قافلے کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ یہ مومن تھے تو 32,000 کے لشکر کا ڈر کیسے آتا ان کے دلوں میں۔ حضرت امام حسین کے 72 افراد کے قافلے کے ایک ایک فرد نے یزید کے سینکڑوں سپاہیوں کو جہنم بھیجا اور یزید کے کئی سپاہیوں نے مل کر امام حسین کے جانثاروں میں سے ایک ایک کو شہید کیا۔ امام حسین ایک ایک کر کے لاشیں اٹھاتے رہے۔ اہل بیت میں سے سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر ہیں۔ خاندان نبوت میں سے سب سے پہلے امام علی کے سامنے آپ کے لخت جگر حضرت علی اکبر کھڑے ہوئے اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام حسین نے ایک محبت بھری نظر اپنے فرزند پر ڈالی۔ شہزادے علی اکبر کو امام حسین نے جنگ کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد علی اکبر جب میدان کربلا میں اترے تو کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ کئی یزیدی سپاہیوں نے مل کر علی اکبر پر تیر اور نیزوں کی بارش کر دی اور علی اکبر کو شہید کر دیا۔ امام حسین اپنے بہادر جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر خیمے میں آ گئے۔ امام حسین کے بیٹے علی اکبر کے بعد امام حسن کے بیٹے قاسم کو شہید کیا گیا۔ حضرت قاسم اہل بیت میں سے سب سے خوبصورت تھے۔ حضرت قاسم نے جب جنگ کے لیے جانے کی اجازت طلب کی تو امام حسین نے ان کو روکا اور کہا کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، لیکن حضرت قاسم نے کہا کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ تم نے ہمیشہ حسین کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اس لیے آپ مجھے جانے کی اجازت دیں۔ حضرت قاسم کے جنگ کے اصرار پر امام حسین نے حضرت قاسم کو اجازت دے دی۔ جب حضرت قاسم میدان جنگ میں اترے تو دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور یزیدیوں کے لیے صف ماتم بچھا دیا۔ حضرت قاسم کی یہ بہادری دیکھ کر یزیدیوں میں کھلبلی مچ گئی اور انہوں نے اکٹھے ہو کر حضرت قاسم پر حملہ کیا اور حضرت قاسم بن حسن کو شہید کر دیا۔ امام حسین اپنے سب سے خوبصورت بھتیجے کی لاش اٹھا کر آ گئے۔ پیاس سے نڈھال امام حسین کی چھوٹی بیٹی حضرت سکینہ نے اپنے چچا حضرت عباس کو مخاطب کر کے کہا کہ چچا عباس، آج تک آپ نے میری کوئی بات رد نہیں کی، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ حضرت عباس سے برداشت نہ ہوا اور اٹھ کر حضرت امام حسین سے اجازت طلب کی، مگر امام حسین نے اجازت نہ دی، لیکن سکینہ کی سفارش پر حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو جانے دیا۔ حضرت غازی عباس امام حسین کے علمبردار تھے۔ غازی عباس دریائے فرات پر پہنچ گئے۔ یزید کی فوج پر ہیبت طاری ہو گئی کیونکہ وہ اللہ کے شیر حضرت علی کے بیٹے تھے۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ عباس کو روک سکے۔ حضرت عباس بہت بہادری سے گئے اور پانی مشکیزے میں بھر لیا، لیکن خود پانی نہ پیا، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کیسے پی سکتے تھے پانی عباس جب پیاسی تھی سکینہ۔ پانی کے لیے ترستی سکینہ کے لیے جب حضرت عباس مشکیزے میں پانی بھر کر واپس لوٹ رہے تھے تو یزیدی فوج نے چھپ کر ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت عباس نے شیر کی طرح جوابی حملہ کر کے کئی یزیدی سپاہیوں کو جہنم بھیج دیا۔ ان ظالموں نے حضرت عباس کا ایک بازو شہید کر دیا، لیکن حضرت عباس ہار نہ مانے، وہ ہمت نہ ہارے۔ انہوں نے مشکیزہ اپنے منہ سے پکڑا اور ایک بازو سے لڑنے لگ گئے۔ یزیدی فوج نے تیر مار کر پانی کا مشکیزہ پھاڑ دیا۔ ان درندوں نے حضرت عباس کے دوسرے بازو پر حملہ کر کے دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔
حضرت عباس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عباس کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین ان کی لاش کے پاس گئے اور ان کو اٹھایا اور کہا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام حسین نے یزیدی فوج اور شمر سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اس نبی کا نواسا ہوں جو تمہارے لیے دین اسلام لایا، کیوں تم لوگ اندھے ہو گئے ہو؟ میں تو اس کا بیٹا ہوں جو اللہ کا شیر ہے، جس نے اسلام کے جھنڈے بلند کیے۔ تم لوگ کیوں میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو؟ کس چیز نے تمہیں اندھا کر دیا ہے؟ تم لوگ اپنی اصلاح کر لو، اپنے لیے دوزخ کیوں اپنے ہاتھوں سے چن رہے ہو؟ لیکن یزیدی فوج کو ان باتوں کا بالکل اثر نہ ہوا، کیونکہ مال و دولت نے ان لوگوں کو اندھا کر دیا تھا۔ حضرت امام حسین کے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر، چھوٹا سا 6 ماہ کا ننھا سا بچہ، بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ امام حسین سے یہ سب دیکھ کر برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور خیمے سے باہر آ گئے اور یزیدی فوج سے کہا کہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، یہ معصوم بچہ ہے، پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دو۔ لیکن یزیدی فوج کے دلوں پر شاید زنگ لگ چکا تھا۔ یزیدی فوج اور شمر دیکھ کر ہنسنے لگے اور اتنے میں ہرملہ، ظالم انسان ہرملہ نے جانوروں کا شکار کرنے والا تیر مار کر اس ننھے سے فرشتے کو شہید کر دیا۔ اس ننھے سے بچے کی شہادت پر کسی نے کیا خوب کہا ہے، ایک بچے نے بنایا ہے تماشا تیرا، ہرملہ اس سے بڑی کیا تیری ضلالت ہوگی، تیر کھا کے ہی تو ہونا ہے تبسم کا ظہور، اس سے پہلے اگر ہنس دے تو قیامت ہوگی۔ امام حسین نے معصوم 6 ماہ کے علی اصغر کی لاش اٹھائی اور واپس خیمے میں آ گئے۔ علی اصغر کا خون اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنی داڑھی میں ملا اور کہا کہ کاش میں حضرت ابراہیم سے مل سکتا اور ان کو کہہ سکتا کہ آپ نے اپنا بیٹا آنکھوں پر پٹی باندھ کر ذبح کیا تھا، مگر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ علی اصغر، علی اکبر، قاسم بن حسن، حضرت عباس سمیت 17 اہل بیت اس دردناک جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ آخر میں بچ جانے والے حضرت امام حسین تھے۔ امام حسین نے اپنے بابا کی تلوار اٹھائی، امامہ باندھا، اپنی بیٹیوں سے پیار کیا اور حضرت زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے زینب، اہل رسول کا یہ گھرانہ اب تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے، میں جانتا ہوں کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ 10 محرم کا دن تھا اور عصر کا ٹائم تھا۔ حضرت امام حسین جنگ کے میدان میں گئے اور لڑتے ہوئے کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کیا۔ امام اعظم کا یہ جوش اور بہادری دیکھ کر یزیدی گھبرا گئے۔ شمر نے سب کو مل کر حملہ کرنے کا حکم دیا، لہٰذا کئی سپاہیوں نے مل کر امام حسین پر حملہ کیا اور آپ کو تیر اور نیزے مارے۔ امام حسین زخمی ہو کر گھوڑے سے نیچے گر گئے اور سجدے میں چلے گئے۔ ملعون، بے رحم اور ظالم انسان شمر نے تیز دھار خنجر نکال کر امام اعلیٰ کی گردن کاٹ دی اور نیزے پر امام حسین کی گردن چڑھا کر ہنسنے لگا۔ وہ خوش تھا کہ ہم نے حضرت امام حسین کو قتل کر دیا۔ آپ کی لاش کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے گئے، آپ کی لاش کی بے حرمتی کی گئی اور آپ کا سر نیزے پر رکھ کر شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس وقت امام حسین کی عمر 54 سال تھی۔ 2 پل کی تھی بس حکومت یزید کی، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین کے قافلے کے تمام خیموں کو آگ لگا دی گئی اور ان کے قافلے کی تمام عورتوں، معصوم بچیوں اور امام زین العابدین کو زنجیروں میں بے دردی سے جکڑ کر پہلے کوفہ بھیجا گیا اور پھر شام میں یزید کے دربار کی طرف روانہ کیا گیا۔ غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ یہ سب مناظر دیکھ کر شیطان بھی بول پڑا کہ کبھی نہ کرتا سجدے سے انکار اگر معلوم ہوتا کہ انسان ایسے بھی ہیں۔ اس دن زمین و آسمان بھی خون کے آنسو روئے، کیونکہ وہ نواسا جن کو نبی چومتے تھے، جن کو نبی اپنی پیٹھ پر سواری کرواتے تھے،
ان کو کربلا میں تپتی ریت کے اوپر شہید کر دیا گیا۔ آفرین ہے اس نواسۂ رسول پر جنہوں نے اپنے نانا کا دین زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ یہی حق اور آل رسول کی فتح تھی۔ اس جنگ میں سب مرد شہید ہو چکے تھے، صرف ایک مرد بچا تھا، زین العابدین، کیونکہ وہ بہت ضعیف تھے اور بہت بیمار تھے۔ امام زین العابدین پوری رات رویا کرتے تھے۔ کسی خادم نے وجہ پوچھی تو کہا کہ یعقوب نے ایک بیٹا کھویا تھا اور 46 سال رو رو کر آنکھیں گوا دیں۔ میرا تو پورا خاندان میرے سامنے ذبح ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکے تو کیا ٹپکے۔ سلام ہے حسین پر جو ہمیشہ زندہ رہے گا اور تا قیامت زندہ رہے گا۔ امام حسین کا مزار کربلا میں ہے اور ہر سال لاکھوں عقیدت مند اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کربلا میں حاضر ہوتے ہیں۔